السلام علیکم پیارے ناظرین۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتا پکڑتا آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اربوں روپے کھا گئے، کچھ لوگ کھربوں روپے باہر لے گئے، لیکن ہمارے ہاں پکڑا وہ جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بو لاتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں، ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو جھوٹ بول دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ لوگ بولتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں انہیں دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ حکیم لقمان نے فرمایا، ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد کرتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو دکھ بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنے دکھ رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو اونچی جگہ دی، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کو تابع رکھنا لازم ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر پختہ یقین ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایسی عورت کبھی بھی اپنے خاوند کے دل پر راج نہیں کرتی جسے بات بات پر لڑنے، بد زبانی کرنے کی عادت ہو۔ کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر چند گھنٹوں میں بے انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو مرد خوبصورت، خوش اخلاق کے ساتھ دولت مند بھی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، گفتگو میں سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہے
تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لیں۔ یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ مرد کا عشق بالکل دل کی درد جیسا ہوتا ہے، ایک بار ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ عورت کا عشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے لیکن جلد ختم ہو جاتا ہے۔ 100 سال کا بوڑھا اپنے تجربے کے مطابق کہتا ہے، اسگند ناگوری، سالب مصری، تخم ریحان، ستاور، چاروں چیزیں ہم وزن برابر لے لیں اور ان کا صفوف تیار کر لیں۔ یہ صفوف برگد کے دودھ میں ڈال دیں، پھر سائے میں خشک کر لیں۔ خشک ہونے پر دوبارہ ڈبے میں پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ 6 گرام صفوف دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں اور پھر دیکھیں آپ کیسے عورت کے چھکے چھڑاتے ہیں۔ انسان کو اگر اندازہ ہو کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ سورج گرہن 8 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے جبکہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ زمین سورج کے گرد اوپر سے چکر لگاتی ہے اور چاند کے زمین کے نیچے کی جانب سے چکر لگانے کی وجہ سے یہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سورج گرہن کم وقت کا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ وہاں لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے ہر فلم ڈرامے میں بتوں کی پوجا دکھائی جاتی ہے اور ساتھ میں منتر بھی سنائے جاتے ہیں جس میں جادو کے منتروں کا انکشافات ہوا ہے، جس کے اثر میں آ کے لوگ ہندو رسم و رواج، ہندو مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ لاہور میں کچھ خاندان ایسے ہیں جو ہندو بن چکے ہیں۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم، برف نقصان دہ ہیں، ان سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے اسپرم کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں یا کمزور اور بیمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو دوران نیند بھی آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے اور صبح جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔